الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان SM افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے کچھ خصلت کی، کچھ انسانی خصلتوں کی، کچھ مزاجوں کی، کچھ طبیعتوں کی، کچھ ایسی سوچوں کی جس سے معاشرے کے اندر کچھ حصے میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کچھ حصے میں پوزیٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ خصلت کا تعلق انسان کی بنیاد سے ہے۔ بنیاد انسان کی جو ہے وہ اس کی اپنی ایک فیملی بیک گراؤنڈ، ایک سینیریو، ایک ماحول وہ ہمیشہ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ایک ہسٹری رہی ہے شروع سے۔ کچھ نیچرلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خصلت کے اندر آتی ہیں، اس میں کسی حد تک اس کی اصلاح یا کسی حد تک اس کے کنٹرول میں یا کسی حد تک اس کو پریشر کے ساتھ، اس کو اپنا ایک طریقہ کار کے ساتھ یا اس کو ایک اصلاح کے ساتھ درست ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میجر ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ خصلت کو جو ہے پہلے سکین کیا جائے کہ خصلت کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے روک ٹوک کرنا۔ اچھا، اب ایک روٹین ہے کہ کوئی کام ہم غلط کر رہے ہیں، کوئی بات ہم غلط کر رہے ہیں، کوئی ایسی حرکت ہم غلط کر رہے ہیں، تو وہاں اگر کوئی روک ٹوک کر رہا ہے تو یہ ایک پازیٹیو خصلت کو ہم کاؤنٹ کریں گے کہ یہ شخص اگر ہمیں روک رہا ہے یا منع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہے کہ ہم کام صحیح نہیں کر رہے یا ہم غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک کنٹینیو ہر چیز کے اندر روک ٹوک کرنے والا تو یہ اس کی خصلت کے اندر پھر آ جاتی چیز، یعنی کہ روک بھی، ٹوک بھی، جونک بھی، کہیں حجت بھی، کہیں کوئی ایسی بات بھی جس سے دوسرا ہرٹ ہوتا ہے، دوسرا پریشان ہوتا ہے، دوسرا ایک عجیب سی کیفیت۔ یہ خصلتوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح کچھ اور بھی خصلت ہے کہ جناب بلاسٹ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، کوئی خاموش آدمی ہے، کوئی جناب بالکل کسی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ، وہ اپنے ایک اینگل، اپنے ہی ایک رستہ، اپنے ہی ایک قبلے پر چلنے والا شخص، یہ بھی ایک خصلت کے اندر آتی ہے چیز۔ اسی طرح ایک اور خصلت ہے وہ دوسرے کو اذیت دینا، دوسرے کو تکلیف دینا اور خود ریلیکس ہونا، یہ بھی خصلت کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح کچھ افراد کی خصلت ہے جاسوسی، جس کو کہتے ہیں کہ کسی کی ہر وقت ٹو میں لگے رہنا ہے، کسی کے فالو کرتے رہنا، اپنے آپ کا نقصان بھی کرنا اور اس کے باوجود بھی دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا ہے، یا ہر وقت اسی کو مد نظر رکھنا ہے کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، فلاں شخص کیا کر رہا ہے۔ یہ خصلتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی بھی سائیکی ہوتی ہے کچھ افراد کی جو ایک عجیب سا ہی ذہن، ایک عجیب سی سوچ، ایک عجیب سا ہی مزاج یا ایک عجیب سی طبیعت رکھتے ہیں جس سے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کہ فلاں شخص کس خصلت کا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مسٹری پرسنالٹی بن جاتی ہے یا بن جاتا ہے۔ ہم اس کی سرچ میں 10 سال گزار دیے، 20 سال گزار دیے، 30 سال گزار دیے، لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ یہ بھی ایک خصلت کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی افراد کی کچھ اس طرح کی خصلتیں ہیں کہ جس کو ہم نہ چاہتے ہوئے برداشت کرتے ہیں حالات کے تحت مجبوراً۔ کچھ لوگوں کی خصلت میں ہوتا ہے کہ اگر امیجیٹ کوئی ان کا لاس ہو گیا تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی خصلت کے اندر ہوتا ہے کہ جی اگر رب نے کچھ عطا کر دیا، نواز دیا، بہت ملٹیپلائی کر دیا ہے تو وہ اس کو بڑے طریقے سے ہضم بھی کر لیتے ہیں، ڈائجسٹ بھی کر لیتے ہیں اور کسی کو ہوا نہیں لگواتے۔ یہ بھی ایک خصلت کا حصہ ہے۔ اب ہم نے اپنی ذات کو، اپنی سوچ کو سامنے رکھنا ہے اور انالائز کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا پازیٹیو خصلت ہیں اور کیا کیا نیگیٹو خصلت ہیں۔ جو پازیٹیو خصلت ہیں وہ کیا ہے؟ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، جیسے بھی حالات ہوں اپنے اس حالات کے مطابق چلنا۔ بلکہ یہاں پر ایک وہ بات بڑی خوبصورت کسی نے کی ہے کہ کوئی وہ یہ درویشی یا یہ جو لائن ہوتی ہے بزرگوں کی ولایت کی، اس طرف کوئی شخص نکلا تو سب سے پہلے اس نے اپنے وہ جو ایک جنبہ یا ایک خلیہ یا ایک وہ جو فقیر کی جو ہوتی ہے، جی کیا کہتے ہیں اس کو، کلی جو اس کو کہتے ہیں، وہ جب اس نے اس کو سینا شروع کیا تو ایک اس سے زیادہ صاحب نظر والے بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے سینے سے پہلے، سب سے پہلے اگر تم اس لائن میں یا اس رستے میں یا رب کو راضی کرنے کی طرف آنا چاہ رہے ہو تو سب سے پہلے اپنی زبان کو جو ہے یہ اچھے طریقے سے سیل ہو یا اس کو زپ لگا لو۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب ظاہری بات ہے زبان کو آپ سی لیں گے تو اس میں وہ گلہ شکوے کا جو ایک سلسلہ یا ایک وہ اندر سے اٹھتی یا وہ ایک اندر کیفیت ہے تو وہ خصلتوں کو ڈیلیٹ کرتی جاتی ہے، کیونکہ خصلت جو ہے یہ اظہار جب بھی ہوگی زبان سے ہوگی، حرکات سے ہوگی۔ کچھ اس طریقے کی بھی خصلتیں ہیں لوگوں کی کہ فرنٹ پر نہیں آنا، بیک پر رہ کے ہی پورے کھیل کو جو ہے وہ کھیل جاتے ہیں۔
کچھ اس طرح کی بھی خصلت ہے کہ خود لوگ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر، اور کچھ لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے، خود ہی پراجمان رہتے ہیں اس مقام پر، اس سٹیج پر یا اس کرسی پر۔ یہ سب چیزیں ریلیٹڈ کس سے ہیں؟ خصلت سے۔ تو خصلت کی بنیاد وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورثے میں آتی ہے، گھر کے ماحول سے آتی ہے، باہر کے ماحول سے آتی ہے، میں اور آپ کس سوسائٹی میں کن کن افراد کے قریب بیٹھتے ہیں، اس سے ہمارے اندر اس کا رنگ چڑھتا ہے۔ اب رنگ چڑھنے کا کیا اقسام ہے؟ اس کے بھی بڑی ساری اقسامات ہیں رنگ چڑھنے کی۔ بڑی سمپلی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر کوئی کام ہو رہا ہو، خواہ وہ رنگ کا کام ہو رہا ہو، خواہ وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، وہ جو لوہے کو جوڑتے ہیں، ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہو، تو اگر اس کے بالکل قریب آپ رہیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا چھینٹا، کہیں نہ کہیں اس کا اثر، یا کہیں نہ کہیں اس کی جو رنگ ہے یہ آپ کے اوپر مائنر سا ضرور آئے گا۔ اور پھر جب آپ زیادہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کریں گے یا زیادہ وہاں رہیں گے تو وہ رنگ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ خصلت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو پازیٹیو طریقے سے نکھار بھی دیتی ہے اور نیگیٹو طریقے سے اس کا بیڑا بھی غرق کر دیتی ہے۔ تو زندگی کے اندر ان خصلتوں کو جانچیے، سمجھیے، پرکھیے، پھر کہیں جا کر آپ اس جگہ پر پہنچیں گے کہ آپ کو علم ہوگا کہ آپ کی خصلت پازیٹیو ہے اور نیگیٹو ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، یا واقعی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی، سب سے ایک ہمارے لیے انرجیٹک جو ایک پرسنالٹی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر آپ ان کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی خصلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے اوصاف کو، ان کی طباع کو، ان کے مزاج کو فالو کرتے ہوئے آئیں، تو اس میں سے کوئی ایک چیز کا بھی اگر ہمارے اوپر رنگ چڑھ جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت، اس سے بڑی کوئی دولت میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی حاصل کر سکیں۔ یہ خصلت ایک ایسی پازیٹیو چیز ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خصلت سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس میں کافی سارے سبجیکٹ ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جو سمجھنی ہیں، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ ایک ہی والدین کے 3-4 افراد ہوتے ہیں لیکن سب کی خصلت الگ الگ ہوتی ہے۔ اس میں نہ ماں کا دوش ہے نہ باپ کا دوش ہے۔ اس کو آپ کیا بولیں گے؟ یہ بھی ایک سوال اور بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز، خصلت پیدائشی طور پر مزاج کے اندر یا سوچ کے اندر آتی ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ اصلاح کی طرف، جیسے ایک بندہ کوئی لیزی ہے، کوئی بہت ایکٹیو ہے، یہ خصلت ہے اس کے اندر۔ کسی کی غیبت کرنی، یہ خصلت ہے اس کے اندر۔ کسی یعنی کوئی کام اس طریقے سے کرنا، تھوڑا ایڈونچر طریقے سے، وہ خصلت۔ کوئی کریٹیویٹی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ بھی ان کی خصلت ہے۔ تو یہ جب خصلت کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا آپ، کہ یہ خصلت اس کی ہے، یہ ابو کی خصلت ہے، یہ امی کی خصلت ہے، یہ خالہ کی، یہ ماموں کی، یہ بہن کی، یہ بھائی کی، اس سے پھر آپ اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ پازیٹیو خصلت ہے تو اس سے آپ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں پر جو خصلتوں کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، یا جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ نیچرلی جو خصلتیں ہیں، اب آپ بولیں گے جی نیچرلی خصلتیں کیا ہیں؟ جیسے انسان ہے وہ گائے بگائے غلطی کرتا جائے گا، یہ ایک نیچرلی خصلت ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کے اندر لالچ آئے گی اور آتی جائے گی، یہ ایک نیچرلی خصلت ہے۔ یہ بات سمجھ، یہ نیچرلی چیزیں ہیں۔ انسان بہت زیادہ رب کی طرف اگر رجوع کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیچرلی خصلت کے اندر چیز آتی ہے۔ اس میں ہم کسی شخص کو، کسی فرد کو بلیم نہیں دے سکتے۔ کوئی شخص مزاجاً خاموش رہنے والا ہے، یہ ایک نیچرلی خصلت ہے۔ کوئی شخص بہت زیادہ بولنے والا ہے، یہ ایک نیچرلی خصلت ہے۔ کچھ افراد حاضر جواب یا حاضر دماغ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نیچرل خصلت ہے۔ اب یہ وہ خصلتیں، اس میں جنگ نہیں ہو سکتی، یہ نیچرل ہے، یہ عطا ہوئی کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے۔ یہ پازیٹیو چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو۔ اچھا، اب جو نیگیٹو چیزیں ہیں، یہ خصلتیں شیطان کی ہیں۔ نیگیٹو جتنی بھی خصلتیں ہیں آپ کے اندر، غیبت کی، چوری کی، فلاں کی، رما کی، اس کی، اس کی، کینہ کی، بخل کی، جھوٹ کی، اچھا جی، اس کے بعد رونے کی، دھونے کی، غلطی پہ غلطی کرتے جانا اور پھر معافی کی، یہ سب نیگیٹو خصلتیں ہیں۔ ان خصلتوں کو اور پازیٹیو خصلتوں کو، یہ میں نے اور آپ نے الگ کرنا ہے سب سے پہلے۔ جب ہم ان دونوں خصلتوں کو الگ کریں گے، ایک کو یعنی غلط کر دیں گے، ایک کو صحیح کر دیں گے، تو اس کے بعد
مجھے میری ذات کا، آپ کو آپ کی ذات کا علم ہوگا کہ کون سی خصلتیں پازیٹیو ہیں اور کون سی خصلتیں نیگیٹو ہیں۔ اب جو نیگیٹو خصلتیں ہیں، اب آپ اس کی کھوج شروع کر دیں۔ جب آپ اس کی کھوج کی طرف جائیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ اس کی خصلت میرے اندر آئی ہے۔ یہ تو سنی ہوگی نا بات آپ نے کہ یار یہ آپ نہیں بول رہے، یہ کوئی کسی اور کی زبان بول رہی ہے، یہ اس کا، وہ جو اس کا دیکھنے کا انداز تھا وہ اس کا نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی تھا تو یہ اس کا انداز تھا۔ یہ کیا، یہ کنورٹ ہو جانی چیزیں، یعنی کہ کسی کا اصل رنگ چڑھ کر، یعنی اپنا رنگ اتار کر کسی کا رنگ چڑھا کر ہم آگے چلے جاتے ہیں تو وہ کنورٹڈ چیز کہلاتی ہے کہ جی فلاں کی جو بات تھی اس کے اندر مجھے فلاں کی شبیہ نظر آئی، فلاں کی بات کے اندر مجھے فلاں کا آکشن نظر آیا۔ یہ کیا ہے، یہ اب کنورسیشن چل رہی ہے، ایک کنورسیشن چل رہی ہے آپ کے اندر کی، کہ آپ سوچ رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن اس خیال کے اندر، اس سوچ کے اندر یا اس زبان کے اندر خصلت جو ہے یہ کسی نہ کسی کی آئی ہوئی ہے آپ کے اندر۔ اور یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے، اگزامپل کے طور پر ہی بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اچھے کام اپنی زندگی میں کرتا رہا ہے تو اس کے بعد اگر اولاد نے بھی وہی چیز اس کی کیچ کر لی یا کنسیو کر لی تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کے والد کی بھی یہی خصلت تھی اور اس بچے کی بھی یہی خصلت ہے۔ یہ بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اور اگر کوئی نیگیٹو شخص کام کر رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی خصلت کے اندر ہے، ان کے والد کے اندر بھی یہ ایشو تھا اور ان کی اولاد کے اندر بھی یہ ایشو ہے۔ یہ کیا چیزیں، اب وہاں پر کسی کی ذات کو نہیں مد نظر رکھا جا رہا ہے، یہ بھی ذرا سمجھیے گا، باریکی والی بات ہے، خصلت کو رکھا جا رہا ہے، مزاج کو، طبع کو، ان کی طبیعت کے اندر۔ اب یہ جو طبع یا طبیعت کے اندر جو چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں معاشرے سے، کچھ چیزیں ہم سکھا دیتے ہیں معاشرے کو، جو چیزیں سیکھ لیتے ہیں، سیکھتے ہیں وہ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بات پہلے آج آپ کو بتا دوں، اور جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہم کسی کو سکھا دیتے ہیں، یہ بھی ایک گیپ کی بات ہے۔ تو خصلت یہ ایک واحد ایسی سورس ہے آپ کی، خصلت یہ ایک واحد ایسی شناخت ہے آپ کی کہ جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اب کس طرف جا رہے ہیں، صحیح رستے کی طرف گامزن ہے یا غلط رستے کی طرف گامزن ہے۔ لیکن پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کی کیا کہتے ہیں اس کو، کیا بڑا آسان سا لفظ ہے جی وہ، جانچنا، جانچیں پہلے اس کو